لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. اس کا بھی قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ اہل کتاب جو تھے وہ تورات کی نصیحتیں سن سن کے پڑھ کے ان کے دل سخت ہو گئے تھے. پہلی دفعہ نصیحت اثر کرتی ہے. دیکھو کوئی چوری کرتا ہو, پہلی دفعہ چوری کے خلاف بیان کرے گا نا, اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, یار میں اتنا غلط کر رہا ہوں. اگر وہ چوری چھوڑ دے ٹھیک ہے, نہیں چھوڑے دوسری دفعہ بیان سنے گا تھوڑا اثر کم, تیسری دفعہ سنے گا کم. ایک وقت آئے گا, اور چوری اسی طرح کرتا رہے, ایک وقت آئے گا چوری کے خلاف بیان کا اس پہ قطعاً کوئی اثر نہیں, بلکہ ہنسے گا وہ, یار یہ کیا پرانے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ کیا پرانی باتیں ہیں یار. تو قرآن کہہ رہے یہود و نصارہ کے ساتھ یہی ہوا تھا. الم یأنی للذین آمنوا, یہ واقعہ ہے فضیل ابن عیاض, بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کو بیٹھے معذور ہے, فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے بہت ہی مالدار تھے اور عیاش زندگی گزارتے تھے. یہ تو کیا ہوا ہے کہ یہ کہیں جیسے ہوتا ہے نا پروگرام ہوتے ہیں رات کو باندیوں کے نچانے کے, شراب کباب کے, پہلے زمانے میں بھی کچھ عیاش لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. تو مختلف واقعات ان کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے واقعہ سنانے میں مجھ سے غلطی, کیونکہ مجھے بھی یہ پڑھے ہوئے 25-30 سال ہو چکے ہیں. تو کسی عالم کو اعتراض ہو سکتا ہے نہیں یہ واقعہ یوں نہیں, یہ واقعہ یوں ہے, تو ہو سکتا ہے, لیکن اصل جو بات ہے وہ اس کو فوکس کریں. تو کہیں یہ جو ہے نا وہ موسیقی کے آلات لے کے بجانا شروع کیا انہوں نے, ایک دم آواز آئی, الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم. قرآن کی آیت ہے 28ویں پارے کی. آواز آئی, غیبی آواز نا, بعض لوگ کہتے ہیں وہ باجے سے آواز آئی, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں غیبی آواز آئی, واللہ عالم. آواز آئی, یہ شراب کباب میں نا اس میں جو عیاشی کی نیت سے جیسے ہوتا ہے نا سارنگی لے کے بجانا شروع کر دینا, تو آواز ایک دم آئی کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل دہل جائیں, قرآن سے ان کا دل پہ اثر ہونا شروع ہو جائے. کیا یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے ہی اہل کتاب کی طرح ہو جائیں کہ ان پہ نصیحتیں بہت لمبی ہو گئی تھیں, بار بار نصیحت کی گئی, جس کا نقصان کیا ہوا, فقست قلوبہم, نصیحت سن سن کے ان کے دل کیا ہو گئے, سخت ہو گئے. تو کیا ایمان والے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی نصیحت سنتے رہیں اور ان کے دل کیا ہو جائیں, اگر عمل نہیں کرو گے تو سختی ہو جائیں گے نا. تو قرآن کا انداز یہ, قرآن کہہ رہا ہے الم یأنی, کیا ابھی تک نصیحت قبول کرنے کا ٹائم نہیں آیا, اب کب کرو گے نصیحت قبول. فوراً انہوں نے کہا قد آنا یا ربی, اے میرے رب آ گیا ہے وقت. بس ان کو احساس ہو گیا کہ یہ غیبی آواز کس کی طرف سے ہے, اللہ کی, مجھے تنبیہ ہوئی ہے. انہوں نے کہا قد آنا ہے, اللہ بس آ گیا, میں مزید اب ڈیلے نہیں. ان کو ڈر لگ گیا نا کہ دیکھو اسلامی ماحول تھا نا, نصیحتیں تو سنتے رہتے تھے, علماء سے بھی واعظین سے بھی, ہر جگہ نصیحتیں ہوتی بھی, شراب کباب موسیقی کے آلات یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں, آخرت ہے تو, لیکن اثر نہیں ہوتا انسان پہ. آدمی کہتا ہے یار کل سدھر جاؤں گا, کافر تو نہیں تھے تو مسلمان, یار کل ٹھیک ہو جاؤں گا, پرسوں ٹھیک ہو جاؤں گا, بعد میں ٹھیک, ابھی جوانی گزرنے دو. تو جب یہ آیت آئی نا کہ بھائی ٹھیک نہیں ہوگے, دل سخت ہو جائیں گے, نصیحت اثر کرنا چھوڑ دے گی, انہوں نے فوراً کہا قد آنا یا ربی, اے رب وہ نصیحت کا وقت آ چکے. فوراً وہ آلات اپنے پھینکے اور پھر عابد الحرمین کے لقب سے مشہور ہوئے. انہوں نے کہا میں نے جتنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے میں اس کی تلافی کروں گا, اس نقصان کا میں ازالہ کروں گا. حرم میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتے تھے, اور بہت مشہور بزرگ گزرے, ان کا بڑا تذکرہ ہے. انہی کو عبداللہ ابن مبارک نے خط لکھا تھا. یہ بہت اللہ والے تھے نا, حرم میں اعتکاف میں رہتے تھے, بہت عبادت کرتے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک ان کے دوستوں میں سے تھے. وہ کیا کرتے تھے, 4 مہینے جہاد میں لگاتے تھے, 4 مہینے تجارت میں, 4 مہینے علم میں, اور 4 مہینے جہاد میں. وہ ان کا یہ, تو وہ جہاد میں جا کے انہوں نے اپنے دوست کو خط لکھا کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب, اے حرم میں بیٹھ کے عبادت کر, ان کا لقب بھی تھا عابد الحرمین, اے عابد الحرمین, حرم میں عبادت کرنے والے, اگر تو ہمیں دیکھ لے, لعلمت انک بالعبادت تلعب, تو تجھے لگے گا کہ تو صرف ایک کھیل کر رہا ہے. یہ جو مجاہد کی زندگی ہے,
من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب. اگر تجھے اس پہ فخر ہے کہ تیرے رخسار بھیگتے ہیں اللہ کے خوف سے, تو ہمیں اس پہ فخر ہے ہمارے رخسار اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے خون سے تر ہوتے ہیں, ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, ہمیں اللہ کی یاد میں ہمارے جسموں سے خون نکلتا ہے. وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَا يَكْذِبُ. ہمیں ہمارے پیغمبر کی خوشخبریاں پہنچ چکی ہیں کہ اگر ہم اس راہ میں قتل ہو گئے تو ہمیں میت کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ان کو نا تھوڑا وہ دلائے کہ بھائی اس طرف بھی توجہ کرو کچھ, ٹھیک ہے نا, آپ تو عبادت تو کر رہے ہو, یہ بھی ایک کام ہے. اور ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب. اگر آپ کو اس پہ فخر ہے کہ آپ خوشبوئیں لگا کے اللہ کی عبادت کرتے ہو, ریح العبیر, عبیر کی خوشبو آپ استعمال کرتے ہو, تو ہماری خوشبو وہ میدانوں کا گرد و غبار ہے. جو مجاہدین میدانوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ کیا گرد و غبار والی زندگی ہوتی ہے نا ان کی, تو ہماری خوشبو یہ ہے, یہ اللہ کی راہ میں ہماری خوشبو ہے. تو فضیل ابن عیاض کے پاس جب یہ خط گیا ہے نا, ہمارے فرمایا کرتے تھے آج کسی صوفی کے پاس ایسا خط جائے وہ پھاڑ کے پھینک دے گا, بولے گا چلو وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے بڑا آیا. تو وہ اپنے آنکھوں سے لگا کے رونے لگے اور کہا کہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے, یعنی ہم حرم میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو تم سے افضل نہیں سمجھتے کیونکہ تم اللہ کی راہ میں اپنا خون بہا رہے ہو. تو کتنے بڑے بزرگ, ان کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا, بھارت بڑے اللہ والے بزرگ تھے. تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ نصیحت بار بار ہوئی, عمل نہیں ہوا تو اس کا نقصان کیا ہوگا, نصیحت اثر کرنا ختم کر دے گی. تو اس لیے قرآن کیا جواب دیتا ہے کہ آپ غافل نہ ہو ان سے, یوں نہ سمجھیں کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا ہے. اور دوسرا کہ اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھا ہوا ہے, سب مر کے ختم ہو جائیں گے, یہ ایسا نہیں رہے گی دنیا جیسی ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ سب سے بڑا جرم کس کی نافرمانی ہے, خدا کی نافرمانی. اور اگر کسی سے ہو جائے تو فوراً توبہ کرے, پھر ہو جائے پھر توبہ کرے, پھر ہو جائے. یہ آپشن اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے کہ بار بار ٹوٹ جائے تو بار توبہ کرو. مایوسی کا حکم نہیں ہے کہ وہ ہو گیا تو اب بھول جائے, نہ. آدم سے غلطی ہوئی توبہ کی تو تم سے 100 دفعہ ہو 100 دفعہ توبہ کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج میرا بیٹا آپ سے ملنے دوبارہ ہے, بس ذرا سی آپ کی نظر. کہاں ہے بھائی بچہ, کیڑا بچہ کہاں ہے جو ملنے کے لیے آیا ہے؟ تو ہمیں کیا پتا, اس چکر میں ہم 20-25 بچوں سے مل لیں گے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.